ایک بہت پیاری بات میں نے کہیں پر پڑھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رمضان کا مہینہ عبادت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ جب ہم نیکیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی نیکی جو اکثر ہم میں سے رہ جاتی ہے، وہ ہم نے چاہنے والوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنا۔ شاید ہم اس کی نیکی نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں تو صحیح تھی، انہوں نے میرے ساتھ برا کیا، وہ معافی مانگیں گے، میں کیوں مانگوں۔ دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے، اس میں خود بھی شامل ہوں۔ یہ اچھی بات مجھے اچھی لگی اور میں اس کی خود بھی پریکٹس کر رہی ہوں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، ہم سب انسان ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھے وہ دودھ کا دھلا ہوتا ہے۔ تو میں بھی اس کی کوشش کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس کی کوشش کریں اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ میں خود بھی، ہم اکثر یہ کہتے ہیں نہیں یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، غلطی کی ہے تو وہ معافی مانگے گی۔ تو کوشش کیجئے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں اور معافی مانگنے میں جو ہے وہ پہل کیجئے۔ ہم عام طور پر لوگوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا غیبت کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور یوں وہ اللہ کی نظر میں مظلوم اور ہم زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود ظالم بن جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی تو مجھے غیبت کرنے کا پورا حق ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کتنی پیاری بات لکھی ہوئی ہے جس میں خود بھی شامل ہوں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہی ہے نا، جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے ہم دکھی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ بات چھوٹی سی ہے اور عام زندگی میں ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کر رہی ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے، میں بہت زیادہ ذری بات دکھی ہوتے ہیں تو اپنے کسی نہ کسی یا ماں سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اماں دیکھو ایسا ہو گیا، شوہر کی شکایت کر دیتے ہیں، کسی دوست سے تکلیف پہنچتی اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب کسی نے زیادتی کر دی آپ کے ساتھ اور بہت بڑی زیادتی کر دی، ظاہر بات انسان ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، برداشت بھی نہیں کر پاتے، تو کوشش یہ کیجئے کہ کم سے کم اس کو معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں بھی کر پاتے اگر، اول تو رات کو جب سوئیں تو دل کو صاف کر کے سوئیے، معاف کر کے سوئیے، درگزر کر کے سوئیے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ صبح ہو نہ ہو، کیا پتا رات کو جو اگر آپ سوئیں صبح آپ کو اللہ تعالیٰ سانس واپس ہی نہیں آئے، دوسرا دن دیکھنے کو نہ ملے، تو معاف کر کے سو جائیے۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ رات کو اپنے دل کو صاف کر دوں، جس نے جتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو اس کو معاف کر کے سو جاؤں۔ آپ بھی ایسا کیجئے۔ تو یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی پیارے سے اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں اپنی تکلیف کا، اس طرح سے تاکہ ہماری تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی تیسرے سے جب اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو سوچئے تو یہ غیبت بن جاتی ہے۔ غیبت بن جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ اس بات کو پی جائیے، جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ تکلیف دی ہے، اس کو معاف کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں، غیبت کرنے سے کیا ہوگا، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ دوسرے کے پلڑے میں چلی جائیں گے، اور وہ گناہ کرنے کے باوجود، اگر اس نے بہت زیادہ زیادتی آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے تو غلط کام کرنے کے باوجود، زیادتی کرنے کے باوجود آپ بیٹھے بٹھائے اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں اور اس کے گناہ آپ کے سر چڑھ رہے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہے پر ہم سب مل کے آج رمضان یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے اور بہتر سے بہترین بیسٹ مسلم بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بڑی پیاری سی لکھی ہوئی ہے، ہم نے لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ باتیں حقیقت ہیں، فلاں ایسا ہی ہے، لیکن یاد رکھیں غیبت سچ بات ہے۔ اگر وہ برائی واقعی اس شخص میں موجود ہے تو آپ کا اس کے متعلق بات کرنا غیبت ہے۔ کتنی صحیح بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر موجود نہیں تو یہ بہتان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کسی شخص کے بارے میں اگر آپ بات کسی تیسرے شخص سے کہتے ہیں تو وہ آپ کی غیبت ہو جاتی ہے، جو کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، جو کہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی ایسی بات کسی دوسرے شخص سے کہہ دی ہے جو وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے بہتان لگا دی ہے۔ یہ غیبت اور بہتان کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے کی ہے، آپ نے دوسرے کو بتایا ہے تو آپ نے غیبت کر دی جب بھی آپ گناہ گار ہیں، اور اگر کسی نے نہیں کی ہے پر آپ اس کا نام لے کر کسی تیسرے شخص سے کہہ دیتے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی آپ کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہی لیکن فلاں کو بتا رہی ہوں کہ تاکہ وہ کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے۔ وہ شخص تو شاید کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے لیکن آپ نے خیر خواہی کی کچھ زیادہ ہی بڑی قیمت دے دی اور آخرت برباد کر لی۔ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ لہٰذا ہر موقع پر تقوی کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ چھوٹی سی بات ہے
کہ اپنے اندر جو ہے آپ تقوی پیدا کیجئے اور غیبت اور بہتان جیسے عمل سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان ہے، اچھا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بگھیرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل عام تو بخیر۔